نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال يا قوم بولے اے قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ تمہیں برادری کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں؟ یہ اس قوم کا مسئلہ بھی تھا اور ہم لوگوں کا مسئلہ بھی ہے، برادری کا ڈر۔ برادری کیا کہے؟ ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یوں رسم ہے، ہم اپنی برادریوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ کیا برادری زیادہ بڑی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کو تو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ ظہریہ کا لفظ زہر سے ہے، جو چیز پیچھے پھینک کے بھلا دی جائے، آنکھوں سے اوجھل کر دی۔ جیسے ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نا، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ جا پھینکتے ہیں جہاں سے نہ نظر آئے نہ کرنا پڑے۔ اور جو چیز آپ کے نزدیک امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ نمایاں جگہ پہ رکھتے ہیں کہ مجھے بھولے نہ، میں اسے اسکپ نہ کروں، میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ ہائی لائٹ کر کے، بڑا بڑا لکھ کے اسے موسٹ امپورٹنٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ برادری تو سر پہ سوار ہے، لیکن اللہ کی ذات پیچھے چلی گئی، اس کو تم نے بھلا دیا۔ ظاہر پرست لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ظاہری نظر آنے والی چیزوں سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، مروب بھی ہو جاتے ہیں، خوف بھی کھا جاتے ہیں، اور جو اصل میں بڑا ہے لیکن ابھی ذرا چھپا ہوا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو سامنے ہے اسی کی امپورٹنس زیادہ ہے، اور جو پیچھے ہے وہ غیر اہم ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو گھیرنے والا ہے۔ تمہارے سارے اعمال میرے رب کی نظر میں خوب پکڑے گا۔ اچھا، یہ جو نہ سمجھنے والی بات تھی نا، اس میں ایک، جسے ہمارے عام طور پر جنریشن گیپ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ جنریشن گیپ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ وہ اور پرانے دور کے لوگ ہیں، یہ نئے دور کے لوگ ہیں، تو گیپ ہو گیا، کمیونیکیشن مشکل ہو گئی۔ نہ وہ ان کی سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی سمجھتے ہیں، نہ بچے ماں باپ کی نصیحت سمجھتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ کو بچوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا، ہم کیا بتاتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، ایک گیپ آ جاتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح نبی کے درمیان اور قوم کے درمیان ایک گیپ آ گیا تھا، اس لیے کہ دونوں کی پرائرٹیز مختلف تھی۔ ایک دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے اور وہ آخرت کا فائدہ، وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے، یہ بڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے، ما یعبد آباؤنا، آبا و اجداد اور اکابر کی طرف۔ وہ عمل کی دعوت دے رہے تھے اور یہ رسمی ایمان کو کافی سمجھے ہوئے تھے، یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے۔ تو اس گیپ کی وجہ سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کچھ۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اب آخری بات کیا ہے کہ اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہوں پر، جو کر رہے ہو پھر کرتے رہو۔ انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم اپنے طریقے پہ کام کرو، میں اپنے طریقے پہ کرتا رہوں گا، میں سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، اور تم انکار کرتے رہو گے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پہ ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جلد پتہ چل جائے گا ہر ایک کو اپنی حیثیت کا۔ وارتقبوا، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی چند دن کی بات ہے، صبر کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں انجام کس کے حق میں ہوتا ہے۔ اور ہر
دین کی دعوت دینے والے کو اس صبر کی ضرورت ہوتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، فیصلہ آ گیا، نجینا شعیباً، ہم نے شعیب کو نجات دے دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ نجات پا گیا اور قوم برباد ہو گئی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چیخ نے. کہتے ہیں کہ چیخ سے دل پارا پارا ہو گئے، اتنی زور کا شور تھا کہ دل پھٹ گئے سب کے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کی انہوں نے اپنے ہی گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے. یعنی شور سن کے اٹھے اور وہ آواز اتنی شدید ہو گئی، پلٹ کر منہ کے بل گرے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے بجھے کہ گویا کل یہاں بسے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، سنو دور ہوئی مدین کی قوم، دور پھینک دیے گئے مدین والے، لعنت ہے مدین والوں کے لیے. کما بعدت سمود، جیسے دور ہوئے تھے سمود. اب یہ دیکھیں نا پیچھے کیا کہہ رہی ہے قوم اپنی دنیاوی مال و دولت کے بلبوتے پہ، لولا رہتک لرجمناک، ہم تجھے سنسار کر دیں. شعیب علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے والے خود برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تھا، تورات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور کھلی دلیل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، عصا کے ساتھ. کہاں بھیجا تھا؟ اِلَى فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے اشراف کی طرف، ایلیٹ کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، ان سب نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی بات ماننے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو ان کو بڑا نظر آتا تھا وہ اسی کے پیروکار بن گئے. فرعون ان کو بڑا کیوں نظر آتا تھا؟ اس لیے کہ دنیاوی ساز و سامان جو فرعون کے پاس تھے، ریسورسفل جو تھا، اور پیغمبر کے پاس تو اللہ کی آیات ہی تھی. حالانکہ پیغمبر کے پاس بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، مگر ان کو یہ معجزہ نظر ہی نہ آیا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ راستی پر نہ تھا، کوئی سمجھداری والا نہ تھا. یعنی فرعون کسی درست راستے پر نہ تھا. اور چونکہ دنیا میں لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کی پیروی کی، لہذا قیامت کے دن اب کیا ہوگا؟ یقدم قومہ، قدم اٹھائے گا اپنی قوم کے آگے، یعنی اپنی قوم کے آگے آگے جائے گا، اپنی قوم کی قیادت کرے گا. یعنی قیامت کے دن فرعون آگے آگے جا رہا ہوگا. یوم القیامت فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر ان کو آگ پہ وارد کرے گا. وارد کہتے ہیں پانی پر پہنچنے والے کو، لیکن یہاں آگ پر آنا، ہمارے اردو میں بھی لفظ وارد استعمال ہوتا. رات مہمان وارد ہو گئے، آ پہنچے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنی بری ہے گھاٹ. ورد جو ہے یہ وارد کی جمع ہے. ورد پانی پہ پہنچنے والے بہت سے لوگ، یا جس جگہ پر پہنچا جائے. ٹھیک ہے. گھاٹ، المورود اترنے کی جگہ. وبئس الورد المورود، کتنی بدتر جائے ورود ہے جس پہ کوئی پہنچے، کتنی بری اترنے کی جگہ ہے جہاں کوئی اترے.
قیامت کے دن فرعون خالی ہاتھ ہوگا، سارا مال و متاع دنیا میں رہ گیا، اور اس کے فالوورز نہایت حسرت کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے آگ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، آخرت کی سزا تو آخرت کی، وہ دنیا میں بھی لعنت کا شکار ہوئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، بئس الرفد المرفود، کتنی بری ہے بخشش جو دی جائے۔ رفت کہتے ہیں بخشش کو، عطیہ، اور المرفود دی جانے والی بخشش، مفعول کے وزن پر۔ یہ رفد کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ رفد کے بعد یعنی اگر صرف اتنا ہوتا نا بئس الرفد کافی تھا، لیکن مرفود کیوں آیا؟ اس کی تاکید کے لیے، بئس الرفد المرفود۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا ذرا، اگر یوں آتا فَأُوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ، معنی کے اعتبار سے تو پورا، لیکن پڑھنے میں آپ دیکھیں سارا ردم ٹوٹ جاتا ہے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، قیامت کے دن بدترین جگہ پر وہ اپنی قوم کو لا ڈالے گا۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، یعنی بستیوں کی خبروں میں سے ہے، گزشتہ اقوام کے حالات ہیں۔ نقصہ علیک، ان کو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ دنیا کی قدیم تاریخ ہے، سمپل الفاظ میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اینشنٹ ہسٹری ہے، لیکن اس میں سارا ذکر کس کے بارے میں ہے؟ انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں۔ اور جو ہمارے ہاں ہسٹری کے نام سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا، جرنیلوں کا، جنگوں کا۔ آپ تاریخ کھولیں تو صحیح، جنگیں ہی جنگیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے اور بادشاہتیں، اور ان کو تقسیم بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے، فلاں ایرا اور فلاں ایرا۔ آپ کوئی ہسٹری کھولیں، آپ کو کہیں پیغمبر اور ان کی قوموں کا ذکر نہیں ملے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ ہسٹری کو عبرت کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، مطلب دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں، رنگا رنگ افسانوی کہانیاں بادشاہوں کی اور کچھ لڑائی جھگڑے کی باتیں، تو اس میں عموماً لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں ریسلنگ دنیا کا پسندیدہ ترین کھیل ہے، جسے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں بیٹھ کے۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مار پٹائی دیکھنے کی اس میں کیا بات ہے اور کھیلنے کی کون سی بات ہے۔ لیکن انسان کے اندر وہ جو وحشی پن ہے نا، اس کی تسکین ہوتی ہے اس سے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حسید، فرمایا کہ یہ مختلف بستیوں کی جو خبریں ہیں، انباء، ہم ان کو آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب ایک دنیا دارانہ سوچ اور ایک دین کی سوچ کا کتنا واضح فرق ہے، انبیاء کی تعلیم اور سیکولر ایجوکیشن میں کتنا فرق ہے، کہ یہاں ہر چیز میننگ فل ہے، وہاں ہر چیز انٹرٹینمنٹ ہے۔ منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، کچھ ابھی تک قائم ہیں، ان کے آثار قائم ہیں، وحسید، اور کچھ کٹ چکی ہیں، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی فصل کٹ گئی، وہ بالکل برباد ملیا میٹ ہو گئی، جیسے قوم ہود ہے، قوم لوط ہے۔ لیکن قائم میں کون سی ہیں؟ مثلا فرعون کی مصر۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے پہ ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کام نہ آئے ان کے الہ، التی یدون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے۔ اس وقت وہ سارے بت دیویاں، وہ ہستیاں، وہ سارے معبود
جن پہ وہ بڑا بھروسہ کرتے تھے سب ختم ہو گئے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. یہ سارے معبودوں نے انسانوں کی ہلاکت میں ہی اضافہ کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہوتا ہے تیرے رب کا پکڑنا. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی شدید ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، عبرت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. لیکن دنیا کی تاریخوں میں ان واقعات کا پہلے تو ذکر ہی نہیں، اور نمبر 2 اگر ذکر ہو بھی تو ان سے ڈرا نہیں جاتا، عبرت نہیں پکڑی جاتی. کیا کرتے ہیں عموماً لوگ؟ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عذاب تھے ان میں سے کیا تھا؟ کہیں زلزلہ تھا، کہیں سیلاب تھا، کہیں آندھی تھی، کہیں دھماکہ تھا. اور یہ چیزیں عموماً جغرافیائی حالات اور موسمی حالات کے تحت ہوتی رہتی. کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کیا ہوا، ذرا زیادہ سیلاب آ گیا. آندھی طوفان آتے ہیں تو کیا ہوا، ان پہ تھوڑی سی اور تیز آ گئی کہ 7-8 دن پہ ان کے اوپر رہی. اسی طرح چیخ، زلزلے، یہ تو ہوتے رہتے ہیں. یہ تو جیولوجیکل اور انوائرمنٹل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو عذاب کیوں کہتے ہو؟ لوگ ان کے ایسے اسباب اور ان کے اندر سے ایسے نقطے نکال لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عذاب ہی نہ لگے. مثلا قوم لوط جس علاقے میں ان کی بستیاں اور ان کا جو وہ ساری تباہی ہوئی، اس کے بارے میں بہت غور و فکر ہو رہا ہے، بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اس کے اخلاقی اسباب کو اگنور کر کے اس کے صرف مادی اور جغرافیائی اور نیچرل اسباب کو سامنے رکھا گیا ہے. کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اب شیشہ اور ریت اور اس طرح کی کچھ چیزیں دریافت ہوتی ہیں. تو اس کا اسباب کیا بتائے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہاں زمین کے اس حصے میں بڑی شدت کی ہیٹ تھی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ بن گیا. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھی آیا ہوگا اور پتھر بھی برسے ہوں گے اور بستی الٹی بھی ہوگی اور زمین میں دھنسی بھی ہوگی اور پانی میں ڈوبی بھی ہوگی. کتنے مختلف النوع عذاب اس قوم کے اوپر آئے، لیکن اس کو جغرافیائی حالات سے تشبیہ دے کے اس کی سارے اثر پذیری ختم کر دی گئی. عبرت کی بجائے انٹلیکچل ایکسائٹمنٹ کہ اچھا اور کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، ایک ڈسکوری ہے بس. فرمایا ذالک یوم مجموع، یہ دن ہے جس میں لوگ جمع ہوں گے. لہو، اس میں الناس، لوگ. وہ ایک دن ہوگا، کون سا؟ عذاب الاخرہ والا، جس دن سب لوگ جمع ہوں گے. وذالک یوم، اور یہ دن ہے مشہود، حاضری کا، یعنی حساب کتاب اور بدلے کے لیے سب کو حاضر کیا جائے گا. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں ہم تاخیر کر رہے اس میں مگر ایک گنی چنی مدت تک کے لیے. یعنی قیامت کا آنا دور نہ سمجھو، بس تھوڑے ہی عرصے کے لیے اس میں تاخیر ہے. یوم یأتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنی، نہ بول سکے گا کوئی شخص مگر اللہ کی اجازت سے. جب وہ دن آ جائے گا کوئی شخص بول نہ سکے گا. کیوں؟ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور ان کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. دہشت اتنی ہوگی کہ بولنا بند ہو جائے گا، شوق میں آ جائیں گے لوگ. فمنہم شقی وسعید، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے. بدبخت لوگ آگ میں ہوں گے. یہ ہے اصل بدقسمتی اور بدبختی. دنیا میں کسی چیز کا آنا جانا بدبختی نہیں ہے، آگ میں جانا بدبختی ہے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس میں چیخ پکار ہوگی اور دھاڑنا ہوگا. زفیر چلانا اور شہیق دھاڑنا. اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں. مثلاً زفیر گدھے کی پہلی آواز کو کہتے ہیں اور شہیق آخری آواز کو. یعنی آہستہ آہستہ بھی ہانپیں گے اور تیز تیز بھی، اور پھر آہستہ ہو جائیں گے، پھر تیز ہو جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی ان کو نکالا نہ جائے گا. پھر اسی طرح زفیر سے مراد سانس کی شدت، پسلیاں پھولنے لگیں. سانس کی تکلیف میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی زفیر کہا جاتا ہے. جیسے نمونیا وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ صحیح سانس نہ لے سکیں گے اور چیخیں چلائیں گے بھی. خالدین فیہا، مگر اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اگر اس کا کوئی اور فیصلہ ہو، اس کی مرضی کچھ اور ہو، وہ جو چاہے کرے. ان ربک، کیونکہ تیرا رب فعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. تیرے رب کو کچھ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہے کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور لیکن وہ لوگ جو خوش قسمت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. عطاء، بخشش، غیر مجذوذ، لا زوال، نہ ختم ہونے والی. جزاز کہتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جذا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جڑ سے کاٹنا، یعنی بخشش کبھی ختم نہ ہوگی. فلا تک فی مریۃ، بس آپ شک میں نہ ہو. مما یعبد ہؤلاء، اس کے بارے میں جو عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ. ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یعنی کیا شک میں نہ رہے کہ یہ بالکل باطل ہے. ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر ایسے ہی جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. یعنی یہ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے معبودوں کی عبادت کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. جو انہوں نے عبادت کی ہوگی اس کی پوری جزا ان کو مل جائے گی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، پوری پوری سزا ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی؟ تورات. کیا ہوا اس کتاب کا؟ فاختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا. اللہ کی کتاب اور اس میں اختلاف، ایسا کیوں ہوا؟ اور اختلاف کیا تھا؟ کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا، یا اس کی تفسیر میں رائے کا مختلف ہونا. اختلاف کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی بات سنتے ہیں تو ہر بات کی آپ ایک تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو آپ اپنے اعتبار سے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا اس کی صحیح تعبیر ہوتی ہے یا غلط تعبیر ہوتی ہے. جو آپ نے سمجھا ہوتا ہے یا جس کنکلوژن پہ آپ پہنچتے ہیں یا وہ درست ہوتا ہے یا وہ درست نہیں ہوتا. اگر آپ کسی بات کو پازیٹو مائنڈ سے، سنجیدگی سے سمجھنا چاہیں تو عموماً آپ صحیح رائے تک پہنچیں گے، صحیح انٹرپریٹیشن کریں گے.
نیک نیتی ہر چیز کا رنگ بدل دیتی ہے. اس میں اگر کسی کی بھول بھی ہو تو آپ اس کو بھی ایک اچھا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب اس کے ہاں یہ ہو، لہذا آپ اس سے جڑے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت اچھی نہیں، حسن ظن نہیں، آپ کے اپنے اندر کوئی خلل ہے، تو کسی کی صحیح کہی ہوئی بات بھی آپ کو الٹ نظر آئے گی، کیونکہ آپ کی تھنکنگ نیگیٹو ہے نا، اپنی سوچ منفی ہے. لہذا دوسرے کی درست بات بھی درست نہ لگے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف. کسی بھی چیز کے بارے میں غیر سنجیدہ ہونا رائے میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے. مقصد کی لگن لوگوں کو جوڑتی ہے، مقصد کا فرق لوگوں کو مختلف کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی، جو لوگ مقصد میں سنجیدہ تھے وہ جڑ کے رہے، جن کے مقاصد کچھ اور تھے، پرائرٹیز مختلف تھیں، وہ الگ ہو گئے. اور پھر اس میں کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر پیغمبروں کی لائی ہوئی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے تو ہماری پیش کی ہوئی بات میں اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر لوگ پیغمبروں کی کتاب میں مختلف ہی ہو گئے تو ہماری تعلیم میں اور ہماری تربیت میں اگر مختلف ہی ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، یعنی پہلے ہو چکی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ بگاڑ کرنے والوں سے خوب نبٹ لیتا. لیکن بات یہ کہ اللہ نے ایک بات طے کر دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اپنی مرضی کرنے دینی ہے. وہ چاہیں تو شوق سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور چاہیں تو بھاگ جائیں. جبر نہیں کیا اللہ نے. اور اگر جبر والی بات ہوتی تو پھر کسی بھی دین سے بھاگنے والے کے ساتھ وہ خوب نبٹ لیتا، فوری طور پر اس کو جیتا نہ چھوڑتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں مبتلا ہیں، اس کی طرف سے بے چین کر دینے والے. یعنی اس حق کے بارے میں ان کے دلوں میں ایک ایسا شک آ گیا ہے جو ان کو بے چین کیے ہوئے، ان کو چین نہیں لینے دیتا، کہیں ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا. وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جس شک میں وہ خود پڑ گئے ہیں وہ دوسروں کو بھی ڈال دیں. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ہر ایک کو، ہر ایک کون؟ مقصد کے ساتھ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ، اکٹھے ہونے والے اور مختلف ہونے والے، ہر ایک کو لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کے رہے گا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو جیسی جس کی کوششیں ہیں، اس کا پورا بدلہ وہ پا کے رہیں گے. کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے یا دین کو بدنام کر رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو لا رہا ہے یا وہاں سے بھگا رہا ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کا بدلہ وہ خود پائے گا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے، سب کی خبر ہے اس کو، کون کیا کر رہا ہے، کن کوششوں میں مصروف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.